اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، آپ سب کو ڈیلی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 78۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ اینا کہیں، ما تکونو جہاں تم ہو، اینما تکونو جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم تمہیں آ لے گی، الموت موت، ولو اگرچہ کن تم ہو، فی میں بروجن قلعوں، مشیدہ مضبوط، فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں، وَإِن اور اگر تصبہم انہیں پہنچے، حسنۃ کوئی بھلائی، یقولو تو وہ کہتے ہیں، ہذہ یہ، من سے، عندی طرف، اللہ اللہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وَإِن اور اگر تصبہم انہیں پہنچے، سیئۃ کوئی تکلیف، یقولو تو کہتے ہیں، ہذہ یہ، من عندک آپ کی طرف سے ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، کل سب، من سے، عند اللہ اللہ کی طرف، قل کل من عند اللہ آپ فرما دیجئے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فمالی تو کیا ہو گیا ہے، ہؤلائی ان کو، القومی قوم، ان لوگوں کو یا اس قوم کو، لا یکادون قریب ہی نہیں آتے، یفقہون سمجھنے کے، حدیثاً کوئی بات، لا یکادون یفقہون حدیثا کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اس سے گزشتہ آیت کے اندر آپ منافقین کا تفصیلی ذکر سن کر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو مکہ شریف اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے مسلمانوں کو کافروں کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے جہاد فرض کیا، تو اس وقت منافقین یہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ مہلت کیوں نہ ملی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جہاد کو کیوں فرض کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کے جہاد سے ڈرنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ بیان فرمائی، وہ ہے ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ، جو کہ انتہائی کمزور نوعیت کا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، منافقین کا، کہ اگر ہم مضبوط قلعوں میں رہیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے، تو ہم موت سے بچے رہیں گے، اور اگر ہم میدان جہاد کی طرف جائیں گے تو ہم تو مر جائیں گے۔ لہذا وہ اپنی جان بچانے کے لیے جہاد سے راہ فرار اختیار کرتے کہ ہمیں کہیں میدان جہاد کے اندر موت نہ آ جائے، کیونکہ اگر ہم جہاد کے لیے جائیں گے، تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، اور آمنا سامنا ہوگا فوجوں کا، اور دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ تیر چلائے گا اور ہم مارے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس کمزور عقیدے اور اس کمزور نظریے کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم موت سے بھاگتے ہوئے یا موت سے بچتے ہوئے تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے گھروں پر موجود رہیں اور ہم یوں موت سے بچے رہیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم موت سے بچے رہو گے۔ اللہ کے ہاں موت کی جگہ، موت کا وقت، موت کا سبب، یہ تینوں چیزیں اللہ کے ہاں طے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر کتنا اعجاز ہے، فصاحت ہے اور بلاغت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی، تمہیں موت دبوچ لے گی۔ موت سے بھی بھلا تم بچ سکتے ہو؟ موت تمہیں دبا کر رہے گی، دبوچ کر رہے گی، موت کا قانون تمہارے اوپر چلے گا۔ فرمایا، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگر تم پناہ گزین ہو جاؤ مضبوط قلعوں کے اندر، اگر تم اپنے آپ کو انتہائی مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو، بند کر لو،
اور 7 दरवाज़ों के अंदर तुम अपने आप को महफूज रखो, तो अल्लाह पाक फरमाता है नहीं, मौत से तुम फिर भी बच नहीं सकते। अगर तुम बहुत ही मजबूत दीवारें बनाकर, कले बनाकर उसके अंदर अपने आप को बंद कर लोगे, अपने आप को महफूज कर लोगे और ये समझ बैठोगे कि हमें अब मौत कुछ नहीं कहेगी, अब हम यहाँ मौत से बचे रहेंगे, फरमाया नहीं, मौत तुम्हें कलों के अंदर भी आ जाएगी, मौत तुम्हें अपने इंतहाई महफूज कमरों के अंदर भी आ जाएगी, तुम्हारी इंतहाई महफूज आराम गाहों के अंदर भी मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अल्लाह पाक ने इससे अगले जुमले के अंदर उनके एक दूसरे नजरिए की नफी फरमाई। कभी कभी ऐसा होता कि हालात बड़े खुशगवार हो जाते और रूटीन की लाइफ बड़ी आरामदेह हो जाती, और कभी कभी ऐसा होता इंतहाई मुश्किलात पेश आ जाती, दुश्वारियां पेश आ जाती, दिक्कतों का सामना करना पड़ता। मिसाल के तौर पर कभी कभी बागात बहुत ज्यादा फल देते और कभी कभी ऐसा होता कि फल कम हो जाता, कभी ऐसा होता कि जंग होती तो उसके अंदर फतह हासिल होती, कभी ऐसा होता कि जंग होती और उसके अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ता। अल्लाह पाक ने ये मुनाफिकीन का एक कौल बयान फरमाया। मुनाफिकीन का कहना ये था, व इन तुसिबहुम हसनतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह, अगर इन मुनाफिकों को पहुंचे कोई भलाई, कोई अच्छाई पहुंचे तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। ये जो अच्छाई हमें मिली है, ये जो अच्छे हालात आ गए हैं, ये जो पैसे की रेल पेल हो गई है, ये जो आसानियां आ गई हैं, ये जो बागात के अंदर गल्ला ज्यादा हो गया है, फल ज्यादा हो गया है, ये अल्लाह की तरफ से है। व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिका, और अगर उन्हें पहुंचे कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई वबाल, कोई कमी, कोई शिकस्त, कोई भी तकलीफ पहुंचे तो वो कहते हैं ये आपकी तरफ से है। अब आप से मुराद हैं जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस कौल को वाज़े फरमा दिया कि उन्हें भलाई पहुंचे तो निस्बत अल्लाह की तरफ कर देते हैं, उन्हें कोई नुकसान पहुंचे तो उसकी निस्बत बारगाह रिसालत में आपकी तरफ कर देते हैं। अल्लाह पाक ने उनकी हमाकत को, बेवकूफ़ी को और बेअदबी को बयान फरमाया कि एक तो इस जुमले के अंदर वो हमाकत और बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं और इसी के साथ साथ वो जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक बहुत बड़ी बेअदबी की जसारत कर रहे हैं, गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं, तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। अल्लाह पाक ने इन दोनों जुमलों की नफ़ी करते हुए इरशाद फरमाया, कुल, ए प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बात इरशाद फरमा दीजिए, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अब सब कुछ में अच्छाई भी आती है, सब कुछ में तकलीफ भी आती है। अब दूसरा जुमला आप पहले समझ लें, फिर इस कुल्लुम मिन इंदिल्लाह की तरफ आता हूं मैं। फमाली हाउलाइल कौमी ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा, तो क्या हो गया है इस कौम को, बात समझने के करीब ही नहीं जाते। यानी ये कितनी आसान सी बात है, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, यानी जो होता है अल्लाह के अम्र से होता है। हालात अच्छे आ जाएं वो भी अल्लाह की तरफ से हैं, हालात मुश्किल आ जाएं वो भी अल्लाह की जानिब से हैं। सब कुछ अल्लाह की जानिब से है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो इस कौम को क्या हो गया है कि इतनी सादा सी बात, इतनी सहल सी बात, इतनी आसान सी बात भी इनके अकल समझने के करीब नहीं जाते। अल्लाह पाक ने यहाँ इस बात का इशारा दिया कि हकीकत में ये मुनाफिकीन बात समझना चाहते ही नहीं हैं, ये जानबूझकर भोले बने हुए हैं, जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। इन्हें सब कुछ मालूम है कि होता सब कुछ अल्लाह की जानिब से ही है, मगर अपनी ज़बानों से ये जुमले ऐसे अदा करते हैं कि जिससे बाकी मुसलमानों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएं, तज़ब्ज़ुब की कैफियत पैदा हो जाए, ज़हनों के अंदर शक पैदा हो जाएं, शक, और दूसरे मुसलमान जो कि बड़े पुख्ता हैं, मजबूत हैं, ये उनके ईमान को मुतज़लज़ल कर सकें, उनको हला के रख दें,
ऐसे जुमले बोलते हैं। आप इस जुमले के अंदर फमा लिहाउलाइल कौम, आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि यहाँ मुनाफिकीन की एक और हकीकत बयान की जा रही है कि जब किसी के दिमाग के ऊपर, शऊर के ऊपर मुनाफिकत छा जाए, मुनाफिकत, तो फिर बड़ी ही आसान बातें भी इंसान की अकल के करीब नहीं जाती। मुनाफिकत एक ऐसा हिजाब है, एक ऐसा पर्दा है जो इंसान को अपने अल्लाह से दूर कर देता है। अब उस जुमले को समझिएगा, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, सब कुछ अल्लाह की जानिब से ही है, यानी अल्लाह ताला का अम्र है। मैंने गुफ्तगू के पिछले हिस्से में आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मुनाफिकीन एक तरफ तो हमाकत का मुजाहरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुनाफिकीन बेअदबी और गुस्ताखी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब इसमें हमाकत क्या है, पहले आप वो समझ लें। हमाकत यह है कि वो कहते हैं कि इस कायनात के अंदर दो हिस्से हैं, एक हिस्से के अंदर अल्लाह का अमर चलता है, अल्लाह का हुक्म चलता है, और दूसरे हिस्से के अंदर अल्लाह का अमर, अल्लाह की मशीयत वो काम नहीं करती। ये उनकी हमाकत और उनकी बेवकूफ़ी। यानी ये कैसे मुमकिन है कि कायनात के दो हिस्से बना दिए जाएं, कि अगर कायनात के अंदर या दुनिया के अंदर खैर आए, अच्छाई आए, भलाई आए, मुआशी खुशहाली आ जाए और हर आदमी अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, उसकी मईशत बड़ी मजबूत हो जाए, तो ये अल्लाह की जानिब से है जी। और अगर नुकसान पहुँचे, अगर गुर्बत आ जाए, अगर फाका कशी आ जाए, अगर हालात ख़राब हो जाएं, हालात काबू से बाहर हो जाएं और हर आदमी परेशान हो जाए और मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाए, तो ये सारा कुछ, इसमें अल्लाह का अमर काम नहीं कर रहा। इसके अंदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बेतदबीरी शामिल है, मनसूबाबंदी का फुकदान है, अच्छी प्लानिंग नहीं की गई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अहकामात जारी कर दिए कि जिन अहकामात की वजह से ये नुकसान भुगतना पड़ा और ये खसारा आ गया और हर आदमी जो है वो परेशानी में मुब्तला हो गया, ये हुजूर की तरफ से है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी इसका मतलब ये बना कि ये कायनात के दो हिस्से बन गए, खैर हो तो अल्लाह की तरफ से है, शर हो तो माज़अल्लाह वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से है। तो कायनात के दो हिस्से बन गए, एक के अंदर अल्लाह का अमर चल रहा है, एक के अंदर अल्लाह का अमर नहीं चल रहा। ये कह रहे हैं मुनाफिकीन। और इस नज़रिए के अंदर बेअदबी और गुस्ताखी ये है कि वो नुकसान की निस्बत जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ, जो खसारा हुआ, जो जंग के अंदर शिकस्त हुई, जो बागात के अंदर फल कम आए, तो ये माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे उसूलों पर अमल ना करना है और मुआमला फहमी का ना होना है। तो आप मुनाफिकीन का वतीरा और रवैया देखें कि खैर पहुँचे तो निस्बत अल्लाह की तरफ कर देते हैं, नुकसान पहुँचे तो निस्बत जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर देते हैं। अल्लाह पाक ने इन मुनाफिकों के हर दो नज़रिए का रद्द किया। एक ये नज़रिया कि हमें मैदान जिहाद के अंदर मौत आएगी, अल्लाह पाक ने इसका रद्द किया और फरमाया कि मजबूत कलों के अंदर भी मौत आ सकती है। और दूसरा उनका ये कहना कि अच्छे हालात हों तो वो अल्लाह की जानिब से हैं, बुरे हालात हों तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हैं। अल्लाह पाक ने इस नज़रिए का भी, गलत नज़रिए का रद्द किया और फरमाया, ए प्यारे पैगंबर आप फरमा दीजिए कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, सब कुछ अल्लाह की जानिब से है। अब इससे अगली आयत के अंदर देखिएगा, अल्लाह पाक ने इसी कुल्लुम मिन इंदिल्लाह की मजीद वजाहत फरमाई। मा असाबका, मा जो असाबका आपको पहुंचे, मिन हसनातिन भलाई, फमिन अल्लाह वो अल्लाह की तरफ से है, वमा असाबका और जो पहुंचे आपको, मिन सय्यिअतिन कोई तकलीफ, फमिन नफ्सिका तो वो आपकी तरफ से है, वम अरसलनाका और हमने आपको भेजा है, लिन्नासी तमाम लोगों के लिए, रसूलन रसूल बनाकर, वकफा बिल्लाहि शहीदा और काफ़ी है अल्लाह ताला आपकी रिसालत का गवाह। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक ने कुल्लुम मिन इंदिल्लाह यानी सब कुछ अल्लाह की जानिब से ही होता है, इसकी मजीद वजाहत करते हुए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, जो भी तुम्हें भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की जानिब से है
اور جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اب آپ پہلے ان دو جملوں کو ذرا سمجھ لیں۔ ما اصابک من حسنات فمن اللہ، ایک یہ جملہ ہے، وما اصابک من سیئات فمن نفسک، دوسرا یہ جملہ ہے۔ ان کو ذرا الگ الگ سمجھ لیجئے۔ اللہ پاک نے پہلے جملے میں فرمایا جو تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا تمہیں جو تکلیف پہنچے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ اب بظاہر ان دو جملوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں اور ساتھ جو پچھلی آیت کے اندر جملہ آیا کل من عند اللہ، ان اگر تینوں جملوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ جو دو باتیں الگ الگ ہو رہی ہیں، ان دونوں باتوں کے اندر بظاہر تضاد نظر آتا ہے، کنٹراڈکشن ہے، کلیش ہے۔ اس کلیش کو اب کیسے دور کیا جائے؟ قرآن پاک کی آیتیں باہم تو ٹکرا ہی نہیں سکتی، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے دوسری آیت کے اندر اس بات سے نفی کر دی جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ پاک نے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خیر بھی اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلے یہ فرمایا، پھر فرمایا خیر اللہ کی جانب سے ہے، شر تمہاری اپنی جانب سے ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں جو تضاد آ رہا ہے اس تضاد کو اگر آپ یہ حقیقت جان لیں گے تو یہ تضاد خود بخود آپ کے ذہنوں سے دور ہو جائے گا۔ یہ ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہاں تضاد نہیں ہے۔ آپ یہ حقیقت سمجھیے کہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا ما اصابک من حسنات فمن اللہ، کہ جو بھی تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جب بھی مہربانی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اپنے بندے کو خیر عطا کرتا ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کوئی قیمت وصول نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے اگر فرض کرے انسان کو صحت مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نے کوئی قیمت دی تو اللہ پاک نے صحت دے دی، معاشی استحکام عطا کر دیا، پیسے کی ریل پیل کر دی، دولت عطا کر دی، اولاد عطا کر دی، گھر بار عطا کر دیا، اللہ پاک نے مکان عطا کر دیا، زمین عطا کر دی، تو اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے بندے پر نوازشات کرتا ہے وہ محض اپنی مہربانی سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں امتحان بھی لیتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا، اس کو دولت ملے گی تو بندہ کیا کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، یہ امتحان ہو گیا۔ تو نعمتوں کا مل جانا، آسائشوں کا مل جانا، آرام کا مل جانا، سہولت کا مل جانا، آسانیوں کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے گفٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر تکلیف بھیجتا ہے تو وہ تکلیف انسان کے ہی کسی اپنے غلط عمل کی وجہ سے آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو تکلیف دی تو اللہ نے ہی ہے، لیکن وہ انسان کے کسی غلط عمل کی وجہ سے دی ہے، بطور سزا دی ہے۔ انسان نے کوئی کوتاہی سرزد کی ہوگی، انسان نے کسی نالائکی کا مظاہرہ کیا ہوگا، انسان نے کسی غفلت کا مظاہرہ کیا ہوگا، انسان نے کوئی نافرمانی سرزد کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے اوپر تکلیف آئے گی۔ وہ تکلیف اس کی اپنی وجہ سے آئی ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ غزوہ احد سے لے سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے غزوہ احد کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے تکلیف آئی۔ لیکن اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے تکلیف کا آنا، وہ تکلیف بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تکلیف آئی کیوں ہے؟ وہ صحابہ اکرام کے اپنے عمل کی وجہ سے آئی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، اور وہ پہاڑی درہ جس درے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ اکرام کو مقرر کیا، انہوں نے وہ درہ چھوڑا، اور اس درے کو چھوڑنے کی وجہ سے کافروں نے حملہ کر دیا۔ اگر وہ درہ نہ چھوڑتے تو کافر اس درے سے حملہ نہ کر سکتے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں، ایک ہے اچھائی اور ایک ہے برائی۔ انسان جب کسی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھائی کرنے کے مواقع مہیا کر دیتا ہے، اس کو اچھائی کرنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر ایک انسان برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو برائی کرنے کے مواقع دے دیتا ہے،
اس انسان کو برائی کرنے کی طاقت دے دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو برائی کرنے کی طاقت نہ دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے خلاف ہوگا، قانون قدرت کے خلاف ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ایک ہے نظام تکوینی اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہے نظام تشریعی۔ نظام تکوینی یہ ہے ہر چیز کے اوپر اللہ کا امر چل رہا ہے، اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ کا کلمہ کن چل رہا ہے۔ سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، دن رات کا آنا ہے، موسموں کا تغیر و تبدل ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، یہ نظام تکوینی ہے۔ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نظام تشریعی، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے منع کیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب جب کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ کوئی شراب پینے کا ارادہ کرے گا، اسے شراب پینے کی طاقت دے دے گا۔ لیکن نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، شراب پینے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اگرچہ یہ دونوں کام، ان دونوں کاموں کے کرنے کی طاقت اللہ نے ہی عطا کی ہے۔ اب جب ایک انسان نے نماز پڑھی تو اسے ثواب ملے گا، اور اس نے شراب پی تو اسے عذاب ملے گا۔ اب جو اسے عذاب مل رہا ہے وہ عذاب دینے والا ہے تو اللہ ہی، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے، وہ عذاب دینے والا ہے تو اللہ ہی، مگر اللہ تعالیٰ بلا وجہ اسے اس سزا میں مبتلا نہیں کر رہا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اسے سزا میں مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے، اور آگے فرمایا کہ جب تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہاری کسی اپنی غفلت کی وجہ سے ہے، کوتاہی کی وجہ سے ہے، عمل میں خرابی کی وجہ سے ہے، اس کے قصوروار تم خود ہو۔ آیت مبارکہ کے سیکنڈ لاسٹ جملے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کسی معاملے میں بھی نہ کی جائے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی وبال آئے، کوئی سختی آئے، کوئی پریشانی آئے، چونکہ منافقوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ رسول کی وجہ سے پہنچتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، رسول کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے رسول کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو سو دنیا کے وہ کسی کونے گوشے میں رہنے والے انسان ہوں، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں خیر ہی خیر عطا فرمائے گا، انہیں بھلائی ہی بھلائی عطا فرمائے گا، انہیں بہار ہی بہار عطا فرمائے گا۔ وہ دنیا کے کسی کونے گوشے خطے کے رہنے والے انسان ہوں، وہ رنگ کے گورے ہوں، وہ کالے ہوں، وہ افریقہ کے رہنے والے ہوں، وہ اٹلی، جاپان، ہانگ کانگ، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، جرمنی کے رہنے والے ہوں، وہ جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، جب بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اطاعت کریں گے تو انہیں خیر ہی خیر نصیب ہوگی، انہیں کوئی نقصان، کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سو یہ اعتراض کرنا کہ جب بھی نقصان ہوتا ہے وہ رسول کی طرف سے ہوتا ہے یا رسول کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، سو تمام انسانوں پر یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کریں۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ہم نے کسی بھی رسول کو اس لیے بھیجا ہی نہیں ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے، بلکہ ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے، سو تم اس رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ جو منافقین شکوک و شبہات پھیلاتے پھرتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اللہ پاک نے اس کی نفی کر دی۔ اور آگے اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، لاسٹ سینٹنس کے اندر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت نہیں کرتے،
آپ کو رسول نہیں مانتے اور یہ یہی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو گے تو لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اور کنگال ہو جاؤ گے اور تم پریشانیوں، اذیتوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں گرفتار ہو جاؤ گے، تو اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اگر کوئی رسول نہ بھی مانے، آپ کی اگر کوئی اطاعت نہ بھی کرے، تو اے رسول آپ کامیاب ہیں، آپ سرخرو ہیں، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، کیونکہ آپ کی گواہی دینے کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ انسان آپ کی رسالت کی گواہی دیں یا نہ دیں، آپ اس کے کوئی حاجت مند یا غرض مند نہیں ہیں کہ یہ انسان آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیں گے تو آپ رسول بنیں گے اور آپ کی رسالت کامیاب قرار پائے گی۔ فرمایا نہیں، آپ کی رسالت کا گواہ اللہ ہے اور اللہ کی گواہی آپ کی رسالت کے لیے کافی ہے۔ آپ کسی انسان کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی نبوت و رسالت پر کوئی ایمان لائے یا کوئی ایمان نہ لائے، آپ کی نبوت و رسالت کا گواہ اللہ ہے اور اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے یہ بات سورج سے بھی زیادہ واضح کر دی ہے، روشن کر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ سو یہ کہنا کہ اس معاملے کے اندر رسول کی اطاعت کی جائے اور اس معاملے کے اندر رسول کی اطاعت نہ کی جائے، اس معاملے میں اطاعت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں فرحت ملے گی، راحت و اطمینان ملے گا، ترقی اور خوشحالی ملے گی، اور اس معاملے کے اندر ہم اطاعت کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی کہ تم کبھی بھی اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر رسول کی اطاعت کی نافرمانی نہ کرنا، کسی بھی معاملے کے اندر رسول کی نافرمانی نہ کرنا، بلکہ ہر معاملے کے اندر، ہر میدان کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر رسول کی اطاعت اپنے اوپر لازم رکھنا، تمہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر غور و فکر کرنے اور اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے اور عمل پہ راہ ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم